کی جو تاریخ ہے سب سے گناؤنی، سب سے ظلمانی اور سب سے جس میں زیادہ غداری، جس میں بے گناہ انسانوں کا قتل جتنا مسلمانوں نے کیا ہے اتنا کسی اور امت نے نہیں کیا، اور جس انداز سے مسلمانوں نے کیا اور جس انداز سے جاری ہے ہمارے زمانے میں. کل آپ نے سنا ہوگا کہ کابل میں وہاں پہ ایک ٹیوشن سینٹر پہ جہاں پہ بچیاں پڑھ رہی تھیں، وہاں پہ خودکش حملہ کر کے پہلے انہوں نے خودکش حملہ کیا، جو گارڈز تھے وہاں پہ ان کو مار دیا، پھر سلاح کے ساتھ داخل ہو گئے اسلحے کے ساتھ، اور بیچارے بچوں جو بچیاں پڑھ رہی تھیں ان کو مار قتل کر دیا. 30 سے 40 100 سے زیادہ ہو سکتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 100-200 سے زیادہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، جو نوجوان بچیاں ہیں جو مثلا 10ویں جماعت کے 11ویں جماعت کی بچیاں ان کو شہید کر دیا، اس لیے کہ وہ شیعہ ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو ریجنل پاورز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ شیعہ ابھر جائیں، شیعہ فورس ہوں. وہ کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کیونکہ شیعہ جہاں بھی ہیں کیونکہ ہمدردی اور لیڈرشپ ایران کے ہاتھ، اس لیے ایران کو زیادہ نہ ابھرنے کے لیے، کیونکہ ایران شیعوں کو یوٹیلائز کرتا ہے، شیعوں کو یوز کرتا ہے، اس لیے شیعوں کو قتل کیا جائے، شیعوں کو دبایا جائے تاکہ یہ کبھی سر نہ اٹھا سکیں. تو یہ ہمیشہ سلسلہ جاری رہے گا افغانستان میں، ہر 3 مہینے 4 مہینے 2 مہینے کے بعد اس طرح کے خودکش حملے ہوتے رہیں گے. اچھی بات ہے عزیزوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی تاریخ بہت ہی تاریخ ہے. انہی تاریخ صفحات میں سے ایک صفحہ یہ ہے، بلکہ یہ جو خیانت ابھی تک جاری ہے وہ ہے کہ صحیح تاریخ لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا، اور جو اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ان کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اس کو چھپانے کے لیے مخفی رکھنے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہی ہیں 1400 سال سے. انہی میں سے ایک ہے کہ صحابہ کو معصوم بنا کر پیش کرنا، کہ صحابہ سے تو کوئی غلطیاں سرزد ہی نہیں ہوئی ہیں. عدالت صحابہ کی بات نہیں ہے، عصمت صحابہ کی بات. کبھی قبول نہیں کریں گے کہ کسی صحابہ سے کوئی غلطی، ابوبکر سے کوئی غلطی، عمر سے کوئی غلطی خطا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیں گے، اللہ سے نسبت دیں گے، قرآن سے نسبت دیں گے، لیکن صحابہ سے نہیں دیں گے. اور صحابہ کو بہت اس انداز سے پیش کریں گے کہ وہ کیسے ہیں، بہت ہی دیانتدار لوگ تھے. حالانکہ قرآن کریم کو پڑھیے اور اس میں آیات کو دیکھیے، جتنے آیات صحابہ کے مذمت میں نازل ہوئی ہیں. عزیزو، اب مقدمے کو طول نہ دیں، اصل بات کی طرف آ جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے قتل کرنے کی کوشش کی. سنہ 9 ہجری کی بات ہے، ابتدائے ہجرت کی بات نہیں ہے. اس زمانے میں ان کی معرفت کم تھی، وہ صحیح طرح سے ان کو ابھی تک تربیت نہیں ہوئی کہ نبی کو قتل نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے صحابہ نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، اور وہ صحابہ کا ایک گروہ، اور وہ سینئر صحابہ تھے، ایسے صحابہ نہیں تھے جن کا شمار گمنام لوگوں میں. ٹھیک ہے نا، سینئر صحابہ تھے. اور وہ صحابہ کے نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے مخالفین کی کتب سے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور سب یہ بحث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جماعت مخالفین کے صحیح ترین کتب سے، اور ان کے صحیح ترین احادیث سے ثابت کریں گے کہ سینئر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کافر ہونے کی شہادت قرآن مجید میں دے دی. اور یہ واقعہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. ایک جانب سے، دوسری جانب سے ان میں سینئر صحابہ شامل تھے، ان میں ابوبکر، عمر، عثمان شامل تھے. یہ بھی جماعت مخالفین کے صحیح ترین احادیث سے ان سب باتوں کا انشاءاللہ اس بات کریں گے. آئیے ہمارے ساتھ، 1-2 گھنٹے کا سفر ہے، اس کو سن لیجئے. یہ علمی محادثات ہیں، علمی مباحثات ہیں، ان کو اچھی طرح سے سن لیجئے انشاءاللہ. پھر اگر بعد میں کسی کو کوئی اعتراض ہے، بالخصوص جماعت عمریہ کو، کہ اللہ یاری غلط کہہ رہا ہے، تو ہم فون کھولتے ہیں. اگر وہ کوئی عالم دین ہے، اس کی اہم ہے، تو وہ کہہ دیں تو ہم ان کے لیے ویڈیو کال ان کے لیں گے، ان کا ویڈیو بھی نشر کریں گے. اور وہ ہمیں یہاں پہ روک دیں، یہاں پہ کہہ دیں کہ اللہ یاری تم نے یہ جملے جو ترجمے کیے یہ غلط ترجمے کیے، یہ صحابہ نہیں تھے، یہ قتل کا معاملہ نہیں تھا، یہ کسی اور کو قتل کرنے کے چکر میں تھے، اس میں سینئر صحابہ نہیں تھے، ابوبکر، عمر، عثمان نہیں تھے. تو یہ سب باتیں جو ہیں ہماری تصحیح کرنے کے لیے وہ آ جائیں، بتائیں بھائی. ٹھیک ہے نا، شروع کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے. عزیزو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارکہ توبہ، سورہ براءت جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 74. یحلفون باللہ، یہ قسم کھاتے ہیں، ما یحلفون باللہ ما قالوا، کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ جملے نہیں کہے ہیں، انہوں نے یہ جملے نہیں بولے ہیں. ولقد قالوا کلمۃ الکفر، انہوں نے کفریہ جملے بولے ہیں. وکفروا بعد اسلامہم، اب یہاں سے توجہ دیجیے، یہ مسلمان تھے لیکن مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے. وہموا بما لم ینالوا، اور انہوں نے ایک ایسی چیز کا ارادہ کیا جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ وہ حضرات ہیں جو مسلمان تھے، کافر ہو گئے، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کس چیز کا؟ ایک ایسی بات کا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. کوشش کی ان لوگوں نے، کامیاب نہیں ہو سکے. وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فضلہ، اور ان کے کینے کی، ان کی دشمنی کی، نقمہ دشمنی، بغض، انہوں نے ایک ایسے دشمنی والے فعل کا ارادہ کیا جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اچھا، یہ دشمنی کس لیے کی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی زیادتی کی تھی؟ ان پہ کوئی ظلم کیا تھا؟ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انہوں نے دشمنی کی، انہوں نے جو بغض رکھا ہے صرف اسی لیے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ بڑے احسان کیے، بڑے تفضل کیے. اتقی شر من احسنت الیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس شخص کی شر سے بچو جس پر تم احسان کرو. ٹھیک ہے نا، اکثر لوگ یہی ہوتے ہیں، ان پہ احسان کرو، ہاں
سب سے زیادہ آپ کو جو دھچکا لگائیں گے، سب سے زیادہ جو آپ کو صدمہ لگائیں گے، کون ہوگا؟ وہی جس پہ آپ نے احسان کیا، جس پہ سب سے زیادہ آپ نے تفضل کیا، وہی آپ پہ آپ سے زیادہ سب سے زیادہ دشمنی کریں گے۔ تو اس سے بھی، اس جملے سے بھی فتح یہی چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا جس کے لیے اللہ نے ان کو کافر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، وہ ایسے لوگ تھے جن پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان تھا۔ فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کریں تو توبہ ان کے لیے بہتر رہے گا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر یہ پشت کر دیں، توبہ نہ کریں بلکہ توبہ کی طرف اپنا پشت موڑ لیں، پیٹ موڑ لیں، تو اللہ ان کو بہت دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں چکھائے گا۔ وَمَا لَهُمْ، اور دنیا میں ان کا کوئی ولی اور نصیر نہیں ہوگا، کوئی ان کا سرپرست، اور زمین پر ان کا کوئی سرپرست اور کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آیت آپ نے سنی، اب آتے ہیں تفسیر، کتاب تفسیر الطبری، چھاپ مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 365 تفسیر سورہ توبہ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا منافقین میں سے، اس نے ارادہ کیا کہ اپنے سوتیلے بیٹے کو قتل کر دے، اور وہ اس کا سوتیلا بیٹے کو قتل کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ اس مسلمان ہونے کے بعد یہ کافر ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ انسان سوتیلے بیٹے کو قتل بھی کر دے نا، اب وہ کامیاب ہو بھی جائے تو وہ کفر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول کیا؟ دوسرا قول یہ ہے وقال آخرون، باقی سب نے یہ کہا ہے، کان الذی ہم رجلا من قریش والذی ہم به قتل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آیات ایک قریش کے ایک فرد کے متعلق ہے۔ نام کیوں نہیں بتاتے بھائی قریش کا وہ فرد کون تھا؟ اتنا اہم واقعہ ہے، نام نہیں بتائیں گے، کیا نام نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ کان الذی ہم رجلا من قریش، اب آئندہ جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شرک پہ بات کریں گے، شرک کے بعد یعنی استغاثہ توکل پر، یہ غدیر کے بعد، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کی تاریخ پر اور حدیث کے اقسام پر اس پہ بات کریں گے، تو اس میں آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کی تاریخ کا اساسی کہ حقیقت کو چھپا ہے، ان کی حدیث کے اساس یہی ہے کہ حقیقت کو چھپا ہے۔ اور اس شخص نے ارادہ کیا تھا؟ ارادہ کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ جابر نے مجاہد سے نقل کیا ہے، مجاہد ایک تابعی ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا قَالَ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ هَمَّ بِقَتْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک قریش کا ایک آدمی تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ہاں، پھر یقال له، کہا جاتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا؟ اسود تھا، کوئی قریش کا کوئی آدمی تھا، اس کا نام اسود تھا، اس نے کیا۔ تو یہ مجاہد جو ہے تابعی ہے، اور اس نے بھی کوئی بھلے وہ خود شاہد واقعہ نہیں ہے، اور یہ حدیث اس کی جو ہے مرسل ہے کیونکہ وہ خود نہیں تھا، اور پھر وہ بھی کہتا ہے کہا جاتا ہے اس طرح کی کہانی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایسی چیزیں جس میں پولیٹیکل جو پاورز ہے، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے متعلق اگر ایسے جملے کہے جائیں جس میں ان کی برائی کی جاتی ہو تو اس کے نتائج بھی بہت سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی اتنا مشہور معروف جو تابعی ہے، اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہے، مجاہد، وہ تو نہیں کہہ سکتا بات کھول کر بتا دے کہ اصل واقعات کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر نہ کہے تو بھی اس بات سمجھنے والی ہے، اگر وہ چھپانا چاہے بھی تو بات سمجھ میں آ سکتی۔ یہ کتاب تأویلات اہل السنہ، تفسیر الماتریدی، تالیف ابو منصور الماتریدی، متوفی سنہ 333، جزء الانجم، چھاپے دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پر سورہ توبہ میں آیت نمبر 74 تھا میرے خیال میں، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ہمت کیا، انہوں نے ارادہ کیا ایک ایسے کام کا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ فرماتے ہیں قیل، کہا جاتا ہے، ہم بقتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے، ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا جائے، والمکر بھی، اور ان کے ساتھ مکر کیا جائے، ایسا کنسپریسی بنایا جائے کہ ان کو پھنسا کر قتل کر دیں، خاتمہ کر دیں۔ فلم ینالوا ما ہموا بہ، بس وہ کامیاب نہیں ہوا، اس کی جو ہے جس چیز کا ارادہ کیا تھا وہ کامیاب نہیں۔ یہ کتاب تفسیر الکشاف، تالیف محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی، چھاپ دار المعرفہ بیروت، سنہ 2009 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پر اسی آیت کی تفسیر میں بلی وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، انہوں نے اپنا کفر اسلام کے بعد ظاہر کیا، مسلمانی کے بعد کفر کو ظاہر کیا، کافر ہو گئے۔ یہ جس چیز کا ارادہ کیا تھا کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ کیا تھا؟ الفتک برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فتک بولتے ہیں کس کو؟ اساسینیشن کو۔ قتل اور اساسینیشن میں فرق ہوتا ہے بھائی، آپ کو پتا ہے؟ اردو زبان میں اساسینیشن کے لیے کوئی لفظ ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں سمجھتا کہ اردو زبان میں اساسینیشن کے لیے کوئی۔ فتک جو ہے ایک شخص کو آپ میدان جنگ میں قتل کرتے ہیں، وہ قتل ہوتا ہے۔ فتک ایک خاص قتل ہوتا ہے کہ آپ اس کو اساسینیٹ کرتے ہیں نا، آپ چپکے سے آ کر، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ آتے ہیں اس پر ایک دفعہ ٹوٹ پڑتے ہیں، تلوار کے سے یا چاقو سے مارتے ہیں یا گولی سے مارتے ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اساسینیشن بولتے ہیں۔ یہ اساسینیشن کا منصوبہ تھا، وہ یہ کب کی بات ہے؟ وذالک عند مرجعہ من تبوک، جب وہ غزوہ تبوک سے واپس پلٹ رہے تھے، یہ سنہ 9 ہجری، رجب 9 ہجری کو، مشہور یہی ہے تواریخ میں، اب اور بھی اقوال ہو سکتے ہیں تاریخ میں، مہینے کے لحاظ سے، سال میں تو کیسے بھی کہتے ہیں۔
سنہ 9 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے تھے تبوک جو بہت دور ہے، اور اس میں منافقین نہیں آئے تھے، منافقین اس سفر میں نہیں آئے تھے، اور قرآن بالخصوص سورہ توبہ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت مذمت ہے اس منافقین کے، یہ جنہوں نے بہانہ کیا تھا منافقین نے، کبھی ہوا گرم ہے اور بہانہ کیا تھا، کبھی فصل کا وقت وہ کچھ نکلے بھی تھے تو واپس لڑ گئے تھے گرمی کی وجہ سے، اور بہت بڑی تعداد لشکر جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000، ٹھیک ہے نا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، ان کو مدینہ چھوڑا تھا، مدینہ ان کے سفر تھا، کیونکہ راستہ اتنا دور ہے، آنے جانے میں بڑا ٹائم لگے گا، تو تسلی کا ایک آدمی چاہیے مدینے کے لیے، اور منافقین بھی نکلے بھی نہیں ہیں، وہ مدینے میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ منافقین کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے مدینے میں جس پہ پورا اطمینان ہو۔ آپ نے سنا ہوگا یہ منافقین نے تانا بھی دیا تھا کہ آپ کو ساتھ نہیں لے کے گئے نا۔ اچھا یہ اس زمانے کی بات ہے، تبوک، جب وہ غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں توافق 15 منہم، 15 لوگوں نے آپس میں، 15 اصحاب نے آپس میں کیا کیا، انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا، 15 لوگ تھے تعداد، کہ کیا کریں، علی ان يدفعوه عن راحلته الى الوادي اذا اتسم العقبة بالليل، جب وہ پہاڑی کے راستے سے بالکل پہاڑی اونچے مقام پہ پہنچ جائے نا، تو اس وقت ان کو ان کے زین سے، راحلہ بولتے ہیں کس کو، راحلہ بولتے ہیں مرکب، راحل جو ہوتا ہے مرکب ہوتا ہے جو سواری ہوتی ہے، اس کی زین کو بولتے ہیں، راحلہ بولتے ہیں سواری کو، ان کی سواری سے ان کو نیچے گرا، وہ نیچے گر جائیں پہاڑی کے اوپر سے نیچے، پہ انسان کوئی زندہ نہیں بچتا، زندہ بچ بھی جائے پر وہ زخم بہت شدید زخمی ہوتی ہے، وہ 1-2 دن کے بعد مر جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، فاخذ عمار بن یاسر بخطام راحلته يقودها، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو لگام تھا، خطام بولتے ہیں کس کو، خطام اس رسی کو بولتے ہیں، ایک طرف اس کا اونٹ کے ناک پہ ہوتا ہے، دوسری طرف انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہ یقودها، وہ آگے آگے چل رہا تھا، وہ یعنی قود بولتے ہیں، قائد بھی بولتے ہیں نا، جو رہنما ہوتا ہے آگے آگے چلتا ہے قائد، اسی سے یقودها، وہ آگے آگے چل رہا تھا، وہ سواری کو راستہ دکھانے کے لیے، وحذیفۃ خلفها یسوقها، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے تھے، وہ اس کو آگے کی طرف جانے کی وہ رغبت دے رہا تھا، سوق دے رہا تھا، اس کو انکریج کر رہا تھا کہ آگے کی طرف چلو، کس کو، سواری کو، اونٹنی کو، ناقے کو، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی اب اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے پہاڑی کے راستے سے، لشکر والوں کو کہا تھا کہ تم وادی سے چلو، لشکر والے تعداد ان کی زیادہ ہے، 30,000 ہے، تم وادی سے چلو، میں جو ہے پہاڑی کے راستے سے چلوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو پتا ہوگا جو لوگ حج گئے دیکھ ان کو پتا ہے کہ عرب میں حجاز میں بہت بلند پہاڑیاں، ایسے نہیں ہے کہ سب صحرائی صحرا، پہاڑیاں بہت بلند ہیں، اور پہاڑی سب پتھر کے پتھر ہیں، اور اس میں راستے بھی بہت باریک ہوتے ہیں۔ فبینہما کذالک، اسی وقت جب یہ طے ہے، اذا سمع حذیفہ بوقع اخفاف الابل وبقعقعۃ السلاح، تو اسی طرح جا رہے تھے تو حذیفہ کو کیا سنائی دی کہ یہاں پہ کچھ اونٹ آ رہے ہیں، یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی ہیں اس راستے میں، یہ صرف نہیں ہے، وہ جو ہے اونٹ کے پیروں کی صدا انہوں نے سنی، اور انہوں نے سلاح کی آواز، یہ لوگ مسلح ہیں، ان کے تلوار ہیں، انہوں نے زرہ پہنی ہوئی، تلوار مثلا زرہ سے ٹکرا رہا ہے، اس سے آواز نکل، التفت فاذا قوم ملتثمون، اس نے پلٹ کے دیکھا کہ وہاں پہ سب چہروں پہ نقاب ہے، وہاں پہ نقاب ہے، وہ آگے آئے ہوئے ہیں، فقال الیکم یا اعداء اللہ فہربوا، اس نے کہا کہ میں آتا ہوں تمہاری جنگ، اس نے کہا کہ خدا کے دشمنوں میں آتا ہوں، تمہارا کوئی غلط ارادہ ہے، میں آتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں یہ ڈاکو لوگ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے چکر میں، تو وہ انہوں نے حملہ، تو وہ بھاگ گئے، وہ ڈر کے بھاگے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں کس لیے نقل کر رہا ہوں، اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے یہ قرآن میں نہیں، ہم نے کہا قرآن میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے، قرآن سے آپ کو دکھا دیا میں نے، ٹھیک ہے نا۔ اب سنت و حدیث میں یہ کتاب ہے صحیح مسلم حجاج قشیری نیشابوری کی، چھاپ دار الفکر بیروت لبنان، اور آپ کو پتہ ہے عزیزو کہ مسلم جو ہے جماعت عمریہ کے نزدیک اس کے سب احادیث صحیح ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسلم کے علاوہ اور بخاری کے علاوہ اور صحیح احادیث نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم یہ سب حدیث صحیح ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی صحیح حدیث ہو سکتی ہیں، لیکن بخاری مسلم سب صحیح، ٹھیک ہے۔ اب یہ مسلم ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 1369، کتاب الصفات المنافقین واحکامہم، حدیث نمبر 6931، ابو الطفیل فرماتے ہیں، ابو الطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، آخری صحابی جو دنیا سے گئے، سب سے آخر میں جو صحابی گئے، اس کے بعد ان کے جانے کے بعد کوئی صحابی در نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں اچھا یہ حدیث کو انہوں نے کاٹ دیا، حدیث یہ کاٹا ہوا ہے، مسلم نے اس کو کاٹ دیا، اب اس صحیح سند کے ساتھ، بشرط مسلم صحیح سند کے ساتھ اس کا فل بھی آ جائے گا۔ مسلم نے کیوں اس کو کاٹا ہے، مسلم نے کیوں اس کی تختی کی ہے، مسلم نے کیوں اس کا جو اصل حصہ تھا وہ نہیں لایا، وہ جب ہم پوری آپ کو دکھائیں گے دوسری کتب میں، وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ مسلم نے سینسرشپ کیا ہے، لیکن یہ مسلم نے اس کا کچھ حصہ نقل کیا، اس میں بھی جو ہے کافی مواد ہے۔